انسان ہمیشہ تکلیف میں سبق سیکھتا ہے، خوشی کے اندر تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ جانور جتنا بھوکا ہوگا اتنا ہی بے قابو ہوگا، اسی طرح انسان کا پیٹ جتنا بھرے گا یہ اتنا ہی آپے سے باہر ہوگا۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں خواتین کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہے۔ ہر وہ عورت جو اپنے ارد گرد لڑکوں کا ہجوم دیکھنا پسند کرتی ہے اور پھر فخر محسوس کرتی ہے، وہ جان لے کہ مکھیوں کی کثرت گندگی کی دلیل ہے۔ زندگی کے اندر زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمہارے بال گرنے لگے ہیں تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور تلوں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائیں گے اور نئے بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب کوئی تم سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے بولنے کا انداز بدلتا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے سے کہیں اچھا ہے کہ خود کی نظروں میں اچھا بنو۔ جو لوگ کسی دوسری کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ بھی کوئی کبھی برا نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ جنہوں نے تمہاری عزت کی قدر نہیں کی تم بھی ان کی پرواہ بالکل نہ کرو اور مسکرا کر ان کے قریب سے یوں گزر جاؤ جیسے تم ان کو جانتے تک نہیں۔ یقین کرو نئی منزل تمہاری منتظر ہے۔ 2 باتوں کا زندگی میں کرنا بہت ہی مشکل کام ہے: کسی اجنبی شخص کو پہلی مرتبہ مخاطب کرنا اور جس انسان کو واقعی محبت ہو اس کو خدا حافظ کہنا۔ زندگی میں امید کبھی مت چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اپنی نیکی کو بھول جانا، ان لوگوں کی نیکیوں کو یاد رکھنا مومن کی نشانی ہے۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں دماغ والے ان کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن باتوں سے اور لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ان کے معاملات پر نظر رکھنا ہم کو زیب نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کا ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ لڑتے ہیں، ڈانٹتے رہیں، ناراض رہیں، مگر دل بس یہی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ من پسند انسان کی کمی ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے، اس لیے اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیا کریں اور معاف کر دیا کریں، جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کی خطاؤں معاف اور درگزر کیا جائے۔ لوگوں کے دلوں کو آپ صاف نہیں کر سکتے اپنے، مگر دل کو صاف رکھنا تمہارے اختیار میں ہے۔ اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ہم خطائیں نہیں کریں گے تو کس طرح معلوم ہوگا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ انسان بے علمی سے نہیں بلکہ بے حیائی سے جاہل کہلاتا ہے، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ انتظار کرنے کو صبر نہیں کہا جاتا بلکہ انتظار کے دوران خود کو سنبھال کے رکھنا کی طاقت کو صبر کہتے ہیں۔ کچھ نیکیاں زندگی میں ایسی بھی کرو جن کا رب کریم کے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو۔ زندگی کے کچھ واقعات انسان کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیتے اور انسان میں اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں۔ اگر کسی سے عارضی نفرت ہو جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ گنجائش ضرور باقی رہتی ہیں، لیکن اگر دل میں بغض پیدا ہو جائے تو محبت کا ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کے ماضی کو اس کے حال سے مت جوڑنا، ہدایت کیسی بھی ہو کہیں بھی مل سکتی ہے۔ جب اللہ پاک اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ ہر کسی کی مدد کرو چاہے تمہیں پتہ بھی ہو کہ وہ تمہیں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا۔ کوئی بھی شے جب کم پڑتی ہے تو اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ زندگی تو انسان کے بس میں نہیں مگر دوسروں کو خوشیاں دینا ممکن ہے۔ کوئی فیصلہ کرتے وقت قرآن پاک تک بات پہنچائی تو ہاتھ قرآن پاک پر رکھے نہیں بلکہ
قرآن شریف کے اندر سے پڑھ کر فیصلہ کریں۔ آج کے لوگ نیک آدمی کا گناہ اور گناہ گار آدمی کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تم کو اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہو اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر رہے ہو تو یہی اصل محبت ہے۔ کسی سے بدلہ چاہتے ہو تو اس کا مزہ تم کو 3-4 دن رہے گا، مگر جب تم کسی کو معاف کر دو گے تو اس کا مزہ ساری زندگی رہے گا۔ تو اس لیے معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی مدد کرو، خدمت کرو، رب کریم تمہاری مدد کرے گا۔ جو دوسروں کو سکون مہیا کرتا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رسی اگر کچھ بگڑنے لگے تو جوڑنے والے بہت کم اور آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ تم جس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ نکاح والی باتیں بھی نہ کرو۔ جب برداشت کی حد ختم ہو جاتی ہے تو بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں موبائل کی اس قدر عادت ہو گئی ہے کہ ٹھیک کروانے کے لیے دکان میں دیا جائے تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت چاہنے والا ہسپتال میں ہے۔ انسان اپنی زندگی کی ہر نئی صبح کو دیکھنے کے لیے اپنے رب کی مرضی کا محتاج ہے۔ بے شک وہ رب جسے چاہے مہلت دیتا ہے توبہ کرنے کی، جینے کی۔ جب تم سب سیب کھانے لگو تو سب سے پہلے سونگھ لو پھر اسے کھا لو۔ ایسا کرنے سے تمہارے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ لڑکی خود ایک جہیز ہے، کیونکہ ماں باپ بہن بھائی اپنی جگر کا ٹکڑا تم کو دے رہے ہیں، لیکن جو لوگ کم ظرف اور پست ذہن ہوتے ہیں وہ جہیز میں لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔